बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और पिछले कुछ दिनों से आप गौर फरमाइए कि मैंने अभी कुछ साल पहले ना, कुछ साल तो नहीं, 8-10 साल पहले एक वक्त आया था पाकिस्तान में कि 6-7 साल जो है वो बारिश ही नहीं होती थी, बरसात में बारिश नहीं होती थी। तो मैं लाहौर से पेशावर जाया करता था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो मैं हैरान होता था कि दरिया जो थे वो उक्का खुश्क थे और जो ग्रीनरी आपको मोटरवे पे या जीटी रोड पे नज़र आती है वो भी नज़र नहीं आ रही होती थी और ख़ौफ़ आता था इस बात पे। अब सूरत हाल ये है कि पानी जो है वो संभाला नहीं जा रहा। कराची के हालात कल के देखिए, कराची के अंदर क्या तूफ़ान बदतमीज़ी सड़कों पे था कि गाड़ियां जो हैं वो ड्राइवरों के सरों तक जो थी वो डूबी हुई थी। ये बात दुरुस्त है जो भी हुआ, लेकिन हैरत इस बात भी थी कि जब भी किसी सरकारी अफसर को इस पे लिया जाता था तो वो कह रहा था कि जनाब ऐसा नहीं है। वो जो डिनाइल के अंदर जब लोग पड़ जाएं तो फिर सोल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना हो तो सबसे पहले आपको उसकी एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है। ये माहौलियाती जो तब्दीलियाँ अब आ रही हैं ये दुनिया भर में आ रही हैं। अमेरिका में देखिए आप किस तरह से सूरत हाल हो रही है, वहाँ पे इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद जो है वो लोगों की जो है वो अमवात हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीलियाँ जो ख़ास तौर पे अब जैसे कि बुनेर के अंदर आई है, ये कभी सोची भी नहीं जा सकती थी कि इस तरह के हालात होंगे। आज हमारे मेहमान जो हैं वो इसी मौजू पे बात करेंगे। ये जो दुनिया भर में चेंजेस आ रही है, क्या हम इनके लिए तैयार हैं? और पहली बात, दूसरी बात ये कि ये तब्दीलियाँ रूनुमा आने में हमारा कितना रोल है और हम उसके अंदर अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शफीक अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जो हैं ये इंतहाई माहिर माहौलियात हैं। और हमारे साथ डायरेक्टर PDMA पंजाब हमीदुल्लाह मलिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आपसे? और हमारे साथ माहौलियात के इंतहाई अच्छे सहाफ़ी जो कि PhD स्कॉलर हैं जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी अमेरिका में, सैयद मोहम्मद अबू बकर साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और मरियम शब्बीर जो हैं इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अगर आप लोग इजाज़त दे तो ख़ातून एक ही है हमारे में, मरियम से शुरू किया जाए। मरियम शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम, सबसे पहले तो कुछ थोड़ी सी राय दे दीजिए। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाज़ा है कि आपके साथ हमारा टाइम लायक जो है वो काफ़ी घंटों का है, आपने फिर भी तकलीफ़ की। ये फरमा दीजिए कि ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान को फोकस करते हुए, ये एक तो ग्लोबल का हिस्सा है कि दुनिया भर में चेंजेस आ रही हैं मौसमियात की, लेकिन हम तो फ़कीर से गरीब से मुल्क हैं, ना हमारे पास इंडस्ट्री है, ना हम धुआँ भेजते हैं, मतलब हम कर कख भी नहीं रहे। और हमारे ग्लेशियर जो है वो पिघलते चले जा रहे हैं, क्लाउड जो है वो बर्स्ट होते चले जा रहे हैं। इसमें हम मतलब क्या इसको आप एक माहिर के तौर पे कैसे देखेंगे? ये इतनी ज़्यादा तब्दीली माहौलियात की, हम तो ज़हनी और किसी तरह से भी इसके लिए तैयार ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि ये 2 वजूहात की वजह से है। एक तो जो ग्लोबल एमिशंस आपकी हैं उसमें आपके 7-8 ममालिक दुनिया के जो बहुत अमीर हैं, तरक्की याफ्ता हैं, वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल और गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस होती हैं, वो आपके वेदर पैटर्न्स को भी इफेक्ट करती हैं ऑफ कोर्स। और ये जो क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनस आपके होते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के, इस पर भी आपको एबनॉर्मलिटीज़ आपको नज़र आती हैं। ये अमीर मुल्कों की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं? जी, पहली वजह तो ये है, मैं दूसरी तरफ आती हूँ कि क्या वजह है। दूसरी वजह हम जो सफ़र करने की वो ये भी है कि आप देखें कि हमने पहाड़ों की तरफ अगर आप जाएँ तो टिम्बर माफिया ने दरख्त सारे काट दिए। इसके अलावा आप शहरों की तरफ जाएँ तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हमने बढ़ा दी इलीगली। जो बरसाती नाले थे उनके ऊपर हमने एक तो तजावज़ात खड़ी कर दी, उसके अलावा हमने कचरे से भर दिए। दरियाओं और जो लेक से हमारी झीलें हैं उनके ऊपर हमने रेस्टोरेंट्स खड़े कर दिए। इसके अलावा आप ये देखें कि जो हमारा मैंग्रोव कवर जैसे कराची का है, शहरों में, यानी कि इकोनॉमिक हब जो हमने रखती है सिर्फ शहरों में रखती है, तो पूरी पाकिस्तान के जो जिनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना होता है वो आपके इकोनॉमिक हब वाले मेजर सिटीज़ में आते हैं, बड़े शहरों में। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको वही मिलती हैं, तो वहाँ पर आपकी आबादी बढ़ती है, फिर उसी हिसाब से आपकी हाउसिंग बढ़ती है, तो फॉरेस्ट ग्रीन कवर आपका रिमूव होता जाता है। आपके जो लॉस हैं, चाहे वो फॉरेस्ट का लॉ है, चाहे वो वाटर रिलेटेड लॉस हैं, चाहे वो आपके क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और लॉज हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको कहीं भी नज़र नहीं आती है, गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टीट्यूट्स के दरमियान डिसकनेक्ट है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है जब काम कर रहे होते हैं। प्रोवेंशियल सब्जेक्ट अब इन्वायरमेंट है ऑफ कोर्स, तो प्रोवेंसेस और फेडरल के दरमियान भी आपको जो है वो लड़ाइयाँ नज़र आ रही होती हैं क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट्स को लेकर। मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर से वाटर एक्ट को ही देख लें जो 1992 में साइन हुआ था, जिसकी बेसिस पे पानी को डिस्ट्रीब्यूट चारों प्रोविंसेस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी और आबादी के लिहाज से किया गया था। तो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम ये सारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन के जो इंटरनेशनल लेवल पे मिशंस हैं प्लस जो पाकिस्तानी लेवल पे हम किस तरह से रिस्पॉन्ड इन जो हमारे कुदरती आफात में, इनको बिल्कुल नहीं कहती, ये इंसानों की वजह से हो रही हैं क्योंकि बैलेंस अब कुदरत का बिल्कुल भी इनके साथ नहीं रहा है। हम इंसानों की वजह से ये जो आफात हो रही हैं हम उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रहे हैं, ये ज़्यादा डैमेज हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। मरियम ने बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं जामिया बात जो है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कर दी। और ये जो जुमला था मरियम शबीर आपका, ये जुमला मैं अपने पास ज़िंदा रखूँगा हमेशा इंशाल्लाह। आपने कहा कि ये कुदरती आफात नहीं है, ये हमारी मैन मेड आफात हैं। तो वो तमाम लोग जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लंबी लंबी टोपियाँ पहन के और अमामे पहन के कह रहे हैं कि आप अपने किरदार को सही करें, ये आपके किरदार की वजह से, ये मैं तंज़न नहीं कह रहा, ये वीडियोज़ जो है ये इतनी अवेलेबल हैं कि उसकी वजह से अल्लाह ताला जो है वो आपको अजाब दे रहा है। खुदा के वास्ते इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने से थोड़ा सा क्या शर्म करनी चाहिए हमें, जिस तरह की हम नेगेटिविटी जो है वो फैला रहे हैं। अबू बकर, आप इस बारे में अपना तजिया दीजिएगा और पर्टिकुलरली पाकिस्तान को ज़रा नज़र में रखिए। ये पाकिस्तान में जो इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं इसमें कानून क्या करे, लोग क्या करें, क्या चीज़ की जाए कि इस अजाब से आइंदा 10 सालों में हम बच सकें? जी बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको अपना काम प्रॉपर्ली करने की ज़रूरत है। आपने ये देखा कि ये तो फिर ना ही होगी ना आपकी तरफ से। जी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। ये जो है ना अगले 10 साल में आप समझता हूँ कि बहुत क्रिटिकल है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर के अंदर और पंजाब के डिफरेंट ज़िलों के अंदर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है, जब उसको और उसकी जो लिमिटेशन है वो 15 से 20 होना चाहिए AQI। हमारी ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी में ही नहीं है कि ऐसी एयर पोल्यूशन को हम बेयर कर लें। हम नॉर्थ की बात करें तो मुझे बताएं कि अतबा झील के पास 5 स्टार होटल्स क्यों बनते हैं, उसकी अप्रूवल कौन देता है? फिर हम कहते हैं कि ओहो सैलाब आ गया तो जी कुदरती आफात हैं जी, वी शुड ऑल प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो अल्लाह तो तब मदद करेगा जब हमारे करतूत ठीक होंगे। कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा चौक भी सी। तो मुझे बताएं कि हम अप्रूवल्स इन द फर्स्ट प्लेस हम दें ना। उसके बाद फिर दूसरी बात ये आती है कि जो इलीगल कटिंग है फॉरेस्ट की, दैट इज गोइंग अनअबेटेड। ठीक है, अब आपको पता है कि KP के जो फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनकी खिदमात को वापस लेने का फैसला किया वफाकी हुकूमत ने, और फिर सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनको ज़मान साहब को आप रहने दें, हमें उनकी खिदमात चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रिफ्ट भी हुई। तो बात ये कि जो चीज़ डिस्कशन में आ रही थी कि जो पावरफुल सर्कल्स हैं वो इनका ट्रांसफ़र चाह रहे थे। तो हमें जो है ना, वी नीड वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, ठीक है, जो अच्छी पोजीशन, जो ऐसे रोल्स पे रहें और इंश्योर करें कि डिफॉरेस्टेशन ना हो। वो इंश्योर करे कि नालों के ऊपर जंगलात की कटाई ना हो, होटल्स ना बने, ठीक है, और इन्फोर्समेंट हो। देखिए जब अगर आप इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या मामलात होंगे। अब ये मैं गिलगित बल्तिस्तान में था रिसर्च के लिए 15 से 25 जुलाई में, तो मैंने कुछ नालों में खुद तोग़यानी देखी है। तो उन्होंने मुझे बताया पुलिस के लोगों ने कि हमने जब इंक्रोचमेंट या कुछ करने की कोशिश करते हैं कि ये नालों से घरों को या कोई तजावुज़ात हटाएं, तो जो इलाके के लोकल लोग हैं ना वो हम पे पथराव करते हैं। अब पॉइंट ये है कि लोकल लोगों को घर बनाने की नालों में इजाज़त किसने दी? ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े बेसिक सवालात हैं जिनको अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम सॉल्यूशंस पे नहीं जा सकते। यार मैं आपकी इस बात से टोटली मुत्तफ़िक भी हूँ और मैं कंडेम भी करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि मैं इस बात के ऊपर ज़्यादा बात कर सकूँ। जिस मुल्क में हुकूमत कब्ज़े की जगह पे ख़ुद
اگری کر جائے کہ آپ اس قبضے کی جگہ پہ گرین بیلٹ کے اوپر فلاں چیز بنا سکتے ہیں کیونکہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں جماعت اس کے پیچھے اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہیں، جب آپ اس طرح کی حکومت خود باتیں کرے گی تو پھر آپ سوچئے کہ کراچی کے اندر اگر نالے کے اوپر کسی نے کمرشل بلڈنگ بنا دی تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ پریزیڈنٹس قائم کرتے ہیں، ہم نے پچھلے 10 سال میں ایسے 20 کام دیکھے ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک، جو کہ حکومت پھر خود سپورٹ کرنے لگ جاتی ہے تاکہ پھڈا جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. اور اسلام آباد کا کیس ابھی آپ کے سامنے ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اوپر ہم آئندہ جسٹیفائی نسلوں کو کیسے کر سکتے ہیں. یہ قبضے کی جگہ پہ وہ ایک دوست نے اس بات پہ جملہ کہا جو کہ میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ لفظوں پہ کہہ سکتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ مجھے بلال صاحب یہ بتائیے کہ حرام میں سے حلال کیسے نکل سکتا ہے. اس کے بعد ہماری کوئی بحث نہیں ہوئی. لیکن بہرحال حضور آپ کا تعلق کیونکہ ہے پی ڈی ایم اے سے، پنجاب کے حوالے سے پہلی بات تو یہ میں ہرگز بھی حکومت کا ووٹر نہیں ہوں، نہ میں حکومت کی طرف ہوں، لیکن میرے خیال میں جو کام شہباز شریف نے پنجاب کے اندر کیا تھا وہ نظر آتا ہے. اور اب بھی اگر کہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں، اور میں باہر کے ملکوں میں بھی جا کے مثال دیتا ہوں کہ لون کر دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے پنجاب حکومت کو، تو یہ نالوں کا آپ کا سلسلہ، پانی کا سلسلہ، سڑکوں کا سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے باوجود پنجاب بہت بڑا ہے، صرف لاہور ہی تو پنجاب نہیں ہے نا، پنجاب بہت بڑا ہے. پنجاب کے اندر جتنی تباہیاں آئی ہیں اس پہ ہم تو ایڈ بھی نہیں لے کے جا سکے ان تک. اس دفعہ ہم نے وہ ایڈ کا سلسلہ بھی نہیں دیکھا کہ لوگ لے کر جا رہے ہوں. جب ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ حضور مقدمہ ہے نا، امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہے فور کاسٹ کرنا ڈیزاسٹر کو. ہمارے پاس فور کاسٹ کرنے کے لیے مریم یا ابو بکر جیسے لوگ ہیں؟ آپ کا جو انٹروڈکشن جو جس حوالے سے باقی ہمارے جو دوسرے کولیگز بات کر رہے تھے، بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں بالکل، اور بڑا سیریس کنسرن ہے. اور جہاں تک فور کاسٹ کے حوالے سے ایک پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ، پی ایم ڈی جے. فور کاسٹ ان کے پاس گیجٹس بھی ہیں، پہلے پرانے تھے، اب انہوں نے کافی ریویمپ کر لیا ہے، نئے آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ بارش کو کر سکتے ہیں فور کاسٹ؟ جی، کلاؤڈ برسٹ کو تو نہیں کر سکتے نا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو سیٹلائٹ بیسڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا الگوریتم بنا کے تو اس سے جو ہم لیتے ہیں لیڈ سینسنگ ہے یا ناسا یا دوسرے ادارے جو کرتے ہیں، تو وہ تو اس کو کمپیوٹ کر کے تو اس میں سے لیتے ہیں، اور پھر ہم ان سے کچھ سبسکرپشن ہم نے لی. اور کچھ ہیں جو وہ والا کام ہے جو موئسچر کے کانٹینٹس وغیرہ جو اس سے اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، وہ ریئل ٹائم، وہ ایکوریسی بہت قریب ترین ہوتی ہے. یعنی 100% تو نہیں ہو سکتی لیکن وہ کافی حد تک قریب ترین ہوتی ہے. اچھا، دوسرا جہاں تک بات آپ نے کی کہ اس کی جو سسٹم اس کا بسٹ کا ہے، تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا کنڈیشنز یا کچھ پری ریکویزٹس ہیں جو ہونی چاہیے. وہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جیسے کلاؤڈ جو پھنس جاتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں، ایک ٹریپنگ ہو جاتی ہے، اوپر بادل آ جاتے ہیں، وہ اس کو کیمولس عام طور پر بادل کے ہوا وزن نہیں اٹھا سکتی، وہ اوپر گر جاتا ہے، اور پھر نیچے نہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ وہ تو ابھی سٹیبل ہے، پھر نیچے سے بھی جو ایواپوریٹ ہو کے جا رہا ہے پانی، موئسچر جا رہی ہے. وہ پہاڑ بڑے ہیں، اوپر ٹھنڈا ہے ان کا زون، تو جیسے ہوا اٹھتی ہے تو وہ بھی ایک وہ نیچے والی سائڈ سے جا کے وہ ان کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، جو عام طور پر گرے کلر کے بادل ہوتے ہیں، اور وہ بارش زیادہ تر وہ والے زیادہ برساتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ دو بادل ٹریپ ہو گئے ہیں اور ان میں کوانٹٹی زیادہ ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا ٹریگر بھی ہو گیا، لائٹننگ ہو گئی، تو بس پھر وہ ہو گیا کلاؤڈ برسٹنگ. کیا پنجاب جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہے؟ اس کو میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں اس مثال کو نرم کر کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی دبی رہے. ڈیفارسٹیشن، درخت کاٹنے جو ہیں، ان کا حساب یہ ہے کہ آج آپ طوفانی نالوں میں دیکھیں تو جتنی لکڑی بہہ کے آ رہی ہے نا، اس کو حکومت کے ایک آدمی نے کہا، کہتے ہیں جی یہ ہندوستان تو آ رہی ہے، ساڈی نہیں گئی. مطلب آپ اگر ڈینائی کر رہے ہیں اتنی لکڑی کاٹی جا رہی ہے
تو یہ لکڑی کوئی اپنی مرضی سے تو کاٹ نہیں سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو نیچرل چینلز بنے ہوتے ہیں رین واٹر کے، وہ ہر علاقے میں ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ہر سال ان کو ریپیئر کرنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے اوپر ہوٹل بنا دیے، کنسٹرکشنیں کر دی، وہ کر دی۔ اب تو ہم یہاں تک کرے گئے کہ اب ہمارے ہاں جو دریا ہیں ہم نے ان کے گرد سوسائٹیاں بنانی شروع کر دی ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے 20 سال میں دیکھا کہ دریا کے اندر تو پانی آیا ہی نہیں۔ تو جب ہم یہ خود کر رہے ہیں تو پھر ہم قدرت کے اوپر کیسے کوئی الزام دھر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں ٹاؤن پلانر نہیں ہے، ہمارے ہاں آرکیٹیکٹس نہیں ہیں، ہمارے ہاں مطلب کمال نہیں ہے؟ آپ کو لگتی یہ باتیں؟ آپ کے جو پوائنٹ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کرۂ ارض حضرت انسان کو دیا تو ایک بیلنس تھا نیچر میں۔ اب بیلنس اگر اس طرح اگر بیلنس رکھنا ہے تو اگر کچھ ادھر بوجھ بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف بھی ڈالنا پڑے گا۔ تو بیلنس رکھنے کے لیے پھر حضرت انسان نے جب اس کے درخت کاٹ کے پھر رہنا شروع کیا، اپنا کھانے پینے کے لیے کچھ گرو کرنا شروع کیا، اگانا شروع کیا، فصلیں ہوں، تو اتنا ہی چاہیے تھا کہ بیلنس قرار رکھا جاتا، اتنے درخت زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ تو انفارچونیٹلی جو بیلنس نہیں کیا، یہ ایک ماننے والی بات۔ پھر دوسرا یہ کہ جو اثر ہے وہ یہاں کا لوکل کا نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس یہ بات مونسون آتا ہے، یہ ایک لا نینا اور ایل نینو جو ہے یہ ٹرمینالوجی عام طور پہ استعمال کی، پیرو اور امریکہ سے یا آسٹریلیا اور آسٹریلیا سے پھر ہمارے زون میں جو ہمارا ایشین جس کو ہم مونسون کہتے ہیں یہ شفٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات جو ہے پی ڈی ایم اے جو ہے، ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارا میں اس پہ اگلے سیگمنٹ میں آتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس پہ کیا کر رہی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، یہ دنیا کی جو گندی ہوائیں ہیں نا یہ صرف 30% پیدا کرتے ہیں، 70% جو ہیں وہ ڈیولپڈ ملک پیدا کرتے ہیں، جبکہ 70% جو کٹ ہے، مار ہے، وہ ہمیں پڑ رہی ہے، 30% ان کو پڑ رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بس دیکھیں، اصل میں ہواؤں سے زیادہ اگر ہم ورڈ یوز کریں تو گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ امیر ملک جو ہیں وہ اپنی انڈسٹری کے ذریعے سے، انرجی سیکٹر کے ذریعے سے اور ساتھ ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے امیر ملک ہیں نا، تو ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ فاسل فیولز کو برن کر کے یہ گرین ہاؤس گیسز خارج وہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس کو یہ رہے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے، اسی پہ تو ماحولیاتی جو ناانصافی کا بیانیہ ہے، جس میں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بجائے انڈیا بھی میرے خیال میں ہمارے جیسے سملرلی سچویٹڈ کنٹری ہے، ہم ان کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں لو ایمیٹنگ کنٹریز۔ ہمارا یہ ایک پرانا جو ہے وہ بیانیہ کم دھواں پیدا کرنے والے، ہم کم گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کم اخراج کرنے کی وجہ سے جو آفات ہیں انفارچونیٹلی وہ زیادہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ممالک ہیں جو ہائی ایمیٹنگ کنٹریز ہیں، انہیں ہمیں کمپنسیشن یا ریپریشنز تلافی کر دینی چاہیے ایسی آنے والی آفات کے لیے جو کہ کلائمیٹ چینج۔ ہم نے کبھی مانگی ہے اس سے؟ جی، ہم پچھلے 25-30 سال سے یہ سی او پی میں جا کے ہم یہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امیر ممالک، چونکہ سی او پی کا سالانہ ہر سال نومبر میں اجلاس ہوتا ہے، تو 2022 میں بھی ہم نے بڑا فورسفلی اپنا یہ مطالبہ رکھا اور وہاں پہ بلاول نے اور شیری نے بڑا اچھا مقدمہ لڑا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا، پرٹیکولرلی لو ایمیٹنگ کنٹریز کا، اور انہوں نے وہاں پہ ایک بڑا اچھا سلوگن بھی دیا کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو سیک اینی چیریٹی، وی آر ہیئر فار جسٹس۔ ہمارے ساتھ انصاف کریں، 2022 دنیا کی تاریخ کا آپ کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں، تو وہ امیر ممالک فار دا ٹائم بینگ تو مان جاتے ہیں امیر ملک ہے، لیکن جیسے ہی وہ اجلاس ختم ہوتا ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کی، جرنلسٹ کی، ورلڈ وائڈ کسی اور ایشو کی طرف، وہ پھر جناب ہیلو بہانوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو 2022 کا اعلان شدہ کہ ہم $100 ارب سالانہ اس فنڈ کے اندر دیا کریں گے تاکہ نہیں کچھ نہیں اس میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے نئی پلی لے لی کہ جی نہیں، ملک تو خارج نہیں کر رہے، یہ ہماری ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، آپ ارامکو سے پوچھیں، آپ موبل سے پوچھیں، ایگزون سے پوچھیں، شیل سے پوچھیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں خارج کرتی ہیں، ہمارا تو اس میں کردار نہیں ہے۔ تو ایونچولی یہی میرا اس وقت مطالبہ ہے اور کہ حکومت سے بھی کہ ہمیں اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی ایکٹیویشن کے لیے سرگرمی عمل پڑے گا۔ اس کے لیے ہم بہت سارے آؤٹ آف دا باکس سلوشن لے سکتے ہیں۔ ہم اپنی یوتھ کو استعمال کر کے جو ہے یوتھ ایکٹیویزم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل ایمبیسیز جتنے یہاں پہ فارن ہمارے یہاں یا ڈپلومیٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کنونس کریں، وہ اپنے دارالحکومتوں میں رپورٹ کریں کہ ہمارے نوجوان یہ ان سے مطالبہ کریں۔ وہ سوشل میڈیا پٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی لائیو کسی قسم کے پروٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ کلائمیٹ جسٹس کے بیانیے کہ وی ایمٹ لیس دین 1% آف گرین
greenhouse gases, but we are at the forefront of receiving the repercussions of this. 1% सिर्फ पैदा कर रहे हैं। 1%, पाकिस्तान तो 1% से भी कम 0.95% एमिशंस हैं और सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है क्लाइमेट चेंज से। हाय, बिलावल ने बड़ा अच्छा मुकदमा किया था ये जाके रिप्रेजेंट, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन ही वाज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अगर ये अजाब आ ही गया तो अब सूरत हाल है कि हैंडल तो हमने ही करना है। देखने की बात यह है कि इस अजाब को हम अपने लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैं मिसाल देख के छोड़ दीजिए जा रहा हूँ, सारे मेहमानों से आके पूछूंगा। पहली बात तो ये कि आपने जो कंक्रीट के इतने इतने बड़े जंगल, जो ग्रीन जंगल थे, उनको कंक्रीट के जो जंगल बना दिया है, उसका जवाब जो है वो कौन देगा। और दूसरी बात ये कि वो जो जिनको हम कहते हैं इंजेक्शन वेल्स, मिसाल के तौर पे अगर पानी आ रहा है ना बारिश का, तो वो पानी ज़मीन के अंदर वापस आप दे दें ताकि आपका जो वाटर टेबल लेवल है वो ऊंचा हो जाए। मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले लाहौर में 40 फुट से पानी निकलता था, आज 650 फुट पे जाके ट्यूबवेल कहीं लाहौर में लग रहा है और फिर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिल रहा है। ये तरीक़ाकार हमारे हमसाया मुल्क ने अपनाया, जिन्होंने के कुएं बना लिए कि पानी जो है वो वापस ज़मीन को दे दिया जाए। हमने अभी तक ये शुरू क्यों नहीं किया? वापस आइए, और क्या इसका इस्तिफ़ादा हो भी सकता है कि नहीं, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात करते हैं सैयद मोहम्मद अबू बकर, आपसे शुरू और फिर मरियम की तरफ जाएंगे। अबू बकर, ये फरमाइए कि ये जो मामला इस वक्त हो गया है, ये हमारे हाथ में लगता नहीं है, काबू नहीं है, और हमारी गलतियां जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ब्रेक में भी हम बड़ी बात कर रहे थे अपनी गलतियों पे, लेकिन आप मुझे बताइए कि इन मामलों को हुकूमत किस तरह से देखे, या आपको लगता है कि हुकूमत की ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं होगी कि वो इन मामलात को देखे? जब हुआ इवेंट, तबाही आई ना आई तो ना आई, बस इसी तरह चलता रहेगा क्या? देखिए जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। इसमें आपको पता है कि हमारी एक पहले अप्रोच थी कि हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में और इवन नाउ हमने ये जाना और कहना कि जी पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल, इट इज गेटिंग सीवियरली इंपैक्टेड एंड वी नीड रिसोर्सेज so that we can cope up with its impacts। हम इस तरह की बात करते थे। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि 2022 के सैलाब में जो हमें नुकसानात हुए थे $15 अरब के करीब, उसके लिए जो प्लेजेस जो डिफरेंट कंट्रीज ने की, उसका 50% भी अचीव नहीं हुआ। तो जिन्होंने कमिट किया, जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस ने, ममालिक ने हमें कमिट की क्लाइमेट फाइनेंस, वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी थी जो चेस्ट बीटिंग की, वो एक इफेक्टिव नहीं रही, और ये चीज़ कोइंसाइड करती है ग्लोबल गवर्नेंस में चेंजेस के साथ। तो आपने देखा है कि जो इंटरनेशनल एड सिस्टम है उसकी डिसमेंटलिंग हुई, और जो फंडिंग है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन के हवाले से वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है। अबू बकर, मुझे जल्दी से ये बताइएगा, ये देखिए, अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमें डॉलर मिल जाते हैं, तो डॉलर मिल से ये हम बारिशों का पानी रोकेंगे कैसे? मतलब क्लाउड बर्स्ट अगर हो जाता है या कराची में ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो इसके लिए तो लोकल कवानीन पहले से मौजूद हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं करनी, नाले साफ़ करने हैं, हम तो करते ही नहीं है ना। हाँ, आप ही कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात ये कि पैसे आ भी जाएं तो फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि वो जो रिसोर्सेज आएंगे वो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं और जो फ़ाइलों को चलाने के लिए ख़र्च हो जाएंगे, और वो जो आम लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से, वो उन तक नहीं पहुँचेंगे। इसकी मिसाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुए, पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुए, और वो टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं लेके आए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे पास रूल्स इन प्लेस हैं, जो आपने बात बिल्कुल बजा की कि हमें इंक्रोचमेंट्स नहीं होने देनी, हमें अपनी जो रिवरन एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देनी, हमें जो है ना अपने एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है। उन लॉस की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब आ जाएंगी। ठीक, मरियम आपकी तरफ आता हूँ। मरियम, मुझे अगर सही पता है, क्योंकि बहुत साल पहले हमने इस पे केस स्टडी की थी कराची में, 15-20 साल पहले,
تو وہ جو نیچرل کیچمنٹ ایریا اور جو نیچرل فلو ایریا تھے سمندر کی طرف پانی کے جانے کے کراچی میں، وہاں پہ اب بہت بہت مشہور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. نالے جو ہیں وہ 30 فٹ چوڑے تھے، اب وہ 2 فٹ چوڑے رہ گئے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے اپنی جگہ پہ کہ ہم نے اپنا ستیہ ناش جو ہے وہ خود کیا ہے. لیکن جب بہت سے آفات آتے ہیں، بارش زیادہ ہو گئی اور جیسے کہتے ہیں اربن فلڈنگ جو ہے، یہ چیزیں آ گئیں، ان کے لیے کیا کوئی اقدامات ایسے کرنے پڑیں گے کہ اینٹوں کے بھٹے بند کر دیں؟ ہم کیا کریں ہم؟ یا ہمیں کوئی پیسے دے گا تو یہ ڈالروں سے ختم کیسے ہو جائیں گی چیزیں؟ اربن فلڈنگ ہو رہی ہے لیکن ہم نے اس پانی کو ضائع کیا ہے، ہم نے اس پانی کو سیو کرنے کا آج تک میں نے تو کوئی منصوبہ حکومت کا نہیں دیکھا کہ ہم اس پانی کو سیو کر رہے ہوں. ہاں، ہمسایہ ملک کے اندر میں نے ایسے کئی منصوبے دیکھے ہیں، کئی ان کے شہروں کے اندر، لیکن کیا حل کیا نکل سکتا ہے ان چیزوں کا؟ جی دیکھیے، کچھ تو حل ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہے، اور وہیں پہ جو بات کر رہے تھے پریویس اسپیکر، وہ اس کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے، اور وہ ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر. آپ کو جو ہے وہ اربن پلاننگ کے تحت آپ کو اس قسم کے انفراسٹرکچر، اس قسم کی ہاؤسنگ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ گراؤنڈ لیول سے تھوڑی ایلیویٹڈ ہو کہ آپ کی فلڈنگ جب آئے تو آپ کے گھروں کے اندر پانی نہ گھسے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی پیسہ چاہیے. اس کے علاوہ جو مٹیریل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مٹیریلس اور انوویشن پہ کام کریں جو آپ کی انرجی کو، یعنی کہ ہیٹ کو ٹریپ نہ کریں آپ کی بلڈنگ. جیسے گرمیوں میں ہیٹ ویوز ہوتی ہیں اور بجلی بھی نہیں ہوتی تو بہت آپ کی ہیٹ ٹریپ گھروں میں ہو جاتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے. تو اربن فلڈنگ کی خاص طور پہ اگر ہم فوکس کر کے میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں تو سب سے تو پہلے یہ ہے کہ یہ جو مائگریشن ہماری ہوتی ہے اکنامک ہب کی وجہ سے، جو میں نے پہلے بھی مینشن کیا، بہت سارے لوگ اکنامک اپرچونٹیز کی وجہ سے آپ کے شہروں میں آتے ہیں، پھر اسی وجہ سے آپ کے یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں، کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ آبادیاں یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز ہماری جو ہیں وہ باقی علاقوں میں بھی کی جائیں، باقی شہروں میں بھی کی جائیں، تاکہ آبادی ہماری ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو. اس کے علاوہ آپ کے جو شہروں میں انڈیجنس پلانٹس ہیں، فار ایگزامپل کراچی کی یا سندھ کی پرٹیکولرلی بات کریں تو مینگروو کورز کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کے برساتی نالے چونکہ اس کے اوپر گھر بن گئے ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے گھر بنائے تو ان کے گرا دیے جائیں، بلکہ نئی جگہوں کا تعین کیا جائے پانی کا راستہ بنانے کے لیے، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے پھر پیسہ چاہیے، اس کے راستے بنائے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5% آپ کو جو ہے وہ کلائمیٹ فرینڈلی اس میں جو ہے وہ انیشیٹو لینے ہوتے ہیں، فارسٹ گرین کور کی فارم میں، کلائمیٹ انفراسٹرکچر کی فارم میں آپ کے انیشیٹو ہوتے ہیں. وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے چیک کرنا بعد میں جا کے کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز نے یہ کیے یا نہیں کیے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بہت سارے انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جن کے پاس پاور نہیں ہے، وہ آپ کے ہیں تو ہیں. مثال کے طور پر انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کی میں کوئکلی اگر بات کروں تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریل امیشنز اگر آپ کی ہو رہی ہیں، وہ ایکسیڈ کر رہی ہیں آپ کے ایک لیول سے، قانون ہے ملک میں، تو وہ اس کو بند کر سکتے ہیں. اب میں نے پنجاب میں کچھ انٹرنشپ کچھ عرصہ کی تھی جب میں انڈر گریڈ کی اسٹوڈنٹ تھی، تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ وہ جا کے انڈسٹری کو بند کرتے تھے، اگلے دن وہ انڈسٹری کھل جاتی تھی. کیونکہ ہمارے عوام میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پولیٹیشنز، انہی کی وہ انڈسٹریز تھیں. تو بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں ایسے ہیں کہ پاورفل لوگ نہیں ہیں، وہ کام کرنا چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتا. مریم بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ، ابو بکر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت سے طور پہ بات کر دی. میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اسٹوڈیو کے مہمانوں سے بات کروں گا. لیکن اتنی منافقت میں نے یقین کریں کہیں نہیں دیکھی. ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں کہ جب آپ نے نہر کے اوپر، مریم نواز نے کہا کہ میں نے یہاں پہ کوئی بس یا کوئی سروس چلانی ہے، تو سارے آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے کہ جناب یہ درخت کٹے جان کے، درخت نہیں کٹے جانے چاہیے. بہت اچھی بات ہے، درخت نہیں کٹنے چاہیے، لیکن وہ ساری سوسائٹیاں ملتان روڈ پہ، فیروز روڈ پہ جہاں آم کے درخت تھے، وہاں آپ کو 5 مرلے کے گھروں کے کیونکہ 5 لاکھ روپے فیس ملی، آپ نے وہاں کاٹ کے درخت جو ہے وہ گھر بنانے شروع کر دیے. کنکریٹ جنگل آپ نے بنا دیے سارے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ پیسے مل رہے تھے. یہاں پہ بھی آپ کو پیسے ملیں گے نا، تو پھر یہاں پہ بھی ہم سٹے آرڈر جو ہے وہ واپس لے لیں گے. یہ منافقت ختم ہونے والی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کم از کم میری زندگی میں تو یہ میں نہیں دیکھتا کہ یہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن واپس آ کے اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں کہ اب سولوشن کیسے دیکھا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس
ڈاکٹر صاحب بڑی ایمانداری سے میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، یہ جب میں نے دیکھے نا پانی کے اندر لکڑیاں تیرتی ہوئی آتی، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ لکڑیاں جو ہیں ہم نے جنگلوں میں کاٹی، درخت کاٹے، درخت کاٹنے کی وجہ سے وہ جو پہاڑ تھے وہ کمزور ہو گئے اور لینڈ سلائڈ شروع ہو گئی. لینڈ سلائڈز ہم نے کبھی مری میں نہیں دیکھی تھی، لیکن مری میں بھی آپ نے ان جگہوں پہ ہوٹل بنانے شروع کر دیے جہاں پہ کہ آپ کو ہوٹل نہیں بنانے چاہیے تھے. آپ نے ڈینس قسم کے جنگلوں کے اندر پاکستان میں نارتھ میں جا کے وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلوں کی اور پھر کالونیز کی جو ہے وہ اپروولز دے دی کہ جناب یہاں پر آ کریں. اس کے بعد آپ نے سٹون کٹنگ کرنی شروع کر دی، پہاڑوں کے اوپر جا کے آپ نے پتھروں کو کاٹنا شروع کیا. اب وہ پتھر لڑک کر نیچے آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ قدرتی آفات ہے. کون اس ملک میں ڈاکٹر صاحب سمجھائے گا کہ یہ گند جو آپ کو مل رہا ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں بنیر میں ہوا ہے، یہ آپ کا اپنا کیا ہوا آپ کے سامنے آیا ہے؟ یہ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ میرے خیال جو یہ اس طرح کی میٹنگز ہیں جہاں پہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں جتنی دیر تک ٹیکنوکریٹس ماہرین کی ہم جو آپ کو آج تک کبھی کسی نے بلایا؟ نہیں بلایا، اسی لیے ہم آپ پہ نہ کسی نے مریم کو بلایا ہے، نہ کسی نے ابو بکر کو بلاتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو کانفرنسز اٹینڈ کرنے بیچارے چلے جاتے ہیں، ان سے مشورہ کوئی نہیں لیتا. یہی تو پرابلم، اسی لیے تو پرابلم ہے سر. میں اس میں مثال دیتا ہوں ایک ویژن کی نا، کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اور ہمارے ویژن میں فرق، اور پھر کرائسس کے نتیجے میں اموات میں کمی کیسے ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، کرونا کے دوران میں جرمنی میں تھا، میں آئی واز ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی اوور دیئر، اور اس سے پہلے میں وہاں تھا. میں وہاں پہ ایک بڑی ڈبیٹ اخباروں میں دیکھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے ہسپتال کیوں بنائے ہوئے ہیں ہم، اور وہاں بیماری بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ اتنے ڈاکٹر، اتنا بڑا انفراسٹرکچر، اس کو ہم مینٹین کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہمارے ٹیکسوں سے کیوں خرچ کر رہے ہیں. 2 سال تک میں پڑھتا رہا. 2 سال بعد جب کووڈ آیا تو ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جرمن ہسپتالوں نے پورے یورپ میں سب سے اچھا پرفارم کیا. ایون انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ان کو، مریضوں کو فرانس سے آئے، ہالینڈ سے آئے. اس وقت پھر ان کے وزیر نے کہا کہ ہم نے اس لیے بنایا ویژن. کیونکہ وہ حادثہ زندگی میں ایک ہی دفعہ چاہیا ہے، لیکن once in 100 year ایک ایسی پینڈیمک آنی ہوتی ہے جس میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہونی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے اسپتال بنائے ہوئے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ویژن. ان کو یہ ویژن کنہوں نے دیا؟ ان کے ٹیکنوکریٹس نے دیا کہ جی 100 سال میں ایک بڑی وبا ضرور آتی ہے جس میں کروڑوں لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی اس ویژن کی کمی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا یہ ختم ہوگا، یہ غلغلہ، یہ جو آج سپتمبر کے مڈ میں مانسون ختم ہوگا، پھر وہی سب چین کی کہانی ہوگی، بزنس ایز یوزول شروع ہو جائے گا. پھر دریاؤں کے درمیان میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننا شروع ہو جائیں گی. پھر لوگ جو ہیں وہ انکروچمنٹ جو ہیں یہ ساری شروع ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں حکومت کے لیے ویژن کی کمی ہے. اس کو یہی ویژن دینے کی ضرورت ہے جو جرمن گورنمنٹ کی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے اگلے 2 سال ہو سکتا ہے بارش نہ ہو. جواب دیتے اس بات کا، یہ جو ہم ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر دھڑا دھڑ پنڈی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، نارتھ میں بھی، سوات میں بھی، لاہور میں بھی یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے چلے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک کام ہے؟ نہیں، وہ تو ہم اس لیے تو یہ ہم اگین ویژن کی کمی ہے. آپ کو ورٹیکل گروتھ کرنی ہے ہاؤسنگ کی، نہ کہ آپ نے اس کو ہاریزنٹلی اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی بحث ہم نے نہیں کرنی. جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ہمارا پرائورٹی ہے ہی نہیں، ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی. حمید بھائی یہ بتا دیجئے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے یہ ڈیزاسٹر کو کیسے ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، اور اگر لاہور میں یا پنجاب میں خدا نہ خواستہ اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں، ایک جو لاجیکل سیکوینسنگ کسی بھی مسئلے کی ہوتی ہے، پہلے مسئلے کو سمجھنا، جی، اس کی وجوہات کو دیکھنا، پھر اس کے اثرات کو دیکھنا، جی، اور پھر ہر سٹیج کے حوالے سے کہ وہ وجہ کب بنتی ہے، ٹھیک، وہاں سے لے کر آخر تک اس کو اس ایک سٹیپ کے لیے تیاری ہوتی ہے. ٹھیک. اب ہم اس کو پہلے آپ کا سوال بھی تھا اور بڑا پرٹن سوال ہے کہ فور کاسٹ کے حوالے سے. اب فور کاسٹ اور پھر ایک اس پہ الرٹ کرنا، لوگوں کو وارن کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے. تو پہلے مرحلے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جو زیادہ سیریس ہوتی ہے، تو پھر آ جاتا ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالنا، اس کی تیاری ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جی ہم نے ان کو ریلیف کیمپ میں لے کے جانا ہے یا ان کو ریسکیو کرنا ہے، دونوں پیرلل چلتے ہیں، تو پھر اس کی تیاری. پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر رکھنا ہے، پھر ان کے ڈیمیج دیکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس، ریکنسٹرکشن کا پروسیس. تو ہر ایک کی تیاری جو ہے اس کے حوالے سے ابھی میرا اندازہ 2 منٹ اگر دیں گے تو میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو وہ دیکھنا کہ ہم ولنریبلٹی ہے کیا
ہمارے یہاں کون سا ایریا کتنا ونربل ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پر ہم بات کریں ارتھ کوئک کی تو پنڈی کا علاقہ زون مری کا علاقہ ہو گیا. اگر ہم فلڈ ریور کی بات کریں تو ہمارے 5 دریا ہیں، ان میں سب سے زیادہ ولنریبل اگر مظفر گڑھ کو دیکھیں یا جھنگ کو دیکھیں تو یہ مین باقی بھی ہیں 2 گزر کے آتا ہے دریا، لیکن وہ 2 دریا مل رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وجہ سے وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. ایسے ہی اگر ڈراؤٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ موسمی اثرات کے حوالے سے جتنی ہم تیار ہیں ان کے لیے. اچھا ہاں، میں اسی کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ وہ اب آ گیا ہمارا چولستان آ گیا یا راجن پور یا ڈیرہ غازی خان آ گیا. اب تیاری کی بات، ہم نے کام شروع کیا ہوا. آپ میں تو کہوں گا کہ ایک دن ٹائم نکالیں، آپ کو ہم وزٹ کراتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا اسی چیز کو انٹرنیشنل جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے پرانے جو ایکسپیرینس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے تیاری کی ہے. کیا تیاری ہے؟ ہم دریاؤں کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو میپ کر رہے ہیں باقاعدہ کہ یہاں تک پانی جا سکتا ہے. اور وہ آپ نے پہلے بات کی، ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ جرمنی کی ویژن کی بات کر رہے 100 سال میں ایسا، تو ہم بھی ادھر ریٹرن پیریڈ کا کام کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سیلاب 100 سال میں آتا ہے یا 50 سال میں آتا ہے. تو وہ اس ریٹرن پیریڈ کے حساب سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ 10 سال والا ہے، یہ 50 سال والا ہے، تو اس کے لائن ڈرا کر دی. پھر ایک ایک گھر کو میپ کیا جا رہا ہے. اس کے ایک ایک گھر کے اندر سے تقریباً کوئی 125 سے لے کر ڈیپینڈ کرتا ہے پیرامیٹرز پہ 292 تک پیرامیٹرز کلیکٹ ہو رہے ہیں، جس میں ان کے ساری ڈیٹیل ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ڈیزاسٹر کی ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں، وہ ہمارے پاس فون نمبر ساری ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس ہوگی. جی باقاعدہ لائیو ابھی چل رہا ہے. ٹھیک. اور وہ اس میں سسٹم میں جیسے ہی ہم پیچھے سے ڈالتے ہیں کہ اتنا پانی فلاں جگہ سے ریلیز ہو رہا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ان لوگوں کو جو اس کے اندر آ رہے ہیں وہ وہاں تک ان کو میسیجز چلے جاتے ہیں، اتنے ٹائم میں اتنا پانی آپ تک پہنچے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے فلاں ٹائم پہ نکلنا ہے، فلاں جگہ آپ نے پہنچنا ہے. یہ بندے کا نمبر ہے جس سے آپ نے رابطہ کرنا. میرا بڑا سائنٹیفک قسم کا کام کر رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ یہ کرتے رہیں. مجھے صرف اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم سارا سال جو ہے نا وہ فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب فوج انٹرفیئر نہ کرے، فوج یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، اور میں بھی اس میں بڑا اپنا حصہ ڈالتا ہوں حسب توفیق. لیکن جب آتا ہے نا اس ملک کے اندر طوفان، جب آتا ہے نا اس ملک میں زلزلہ، جب آتا ہے نا اس ملک کے اندر سیلاب، تو سب سے پہلے آپ کو جو وہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں وہ فوجی نظر آتے ہیں، جو اپنی کشتیاں لے کر آتے ہیں، جو اپنا کھانا لے کر آتے ہیں، جو وہاں پہ لوگوں کو آ کے سب سے پہلے ریلیف دیتے ہیں. اور یہ جو بنیر میں جو معاملہ ہوا ہے اس میں میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان کی فوج کو اور جماعت اسلامی کو، جو سب سے پہلے وہاں پہ الخدمت والے جو ہیں وہ پہنچے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو سوچنے سمجھنے والے 4 لوگوں نے آج مشورے دیے ہیں، حکومت وقت جو ہے وہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے پہ تغمہ لگا کر سمجھنے کی بھی کوشش کرے اور ان سے مشورہ بھی لے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.